اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر حق کے مقابلے میں اکڑنے، اترانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کا صحیح مفہوم حق کے مقابلے میں ضد کرنا اور اکڑنا ہے۔ یہ بیماری ام الامراض ہے، یعنی تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ اس سے مراد کسی جسمانی بیماری یا عارضے کا لاحق ہونا نہیں ہے، بلکہ ان بیماریوں کا تعلق انسان کی روح اور اس کے قلب سے ہے، اور یہ بیماریاں ہیں شرک، کفر، نفاق، جھوٹ، حسد، بغض، کینہ، عداوتیں، بدگمانیاں، جھوٹی تہمتیں اور الزام تراشیاں، تجسس اور غیبت، جو انسان کے نامۂ اعمال ہی کو برباد نہیں کرتی بلکہ گھروں، خاندانوں، معاشرے اور اقوام کا شیرازہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ جو لوگ اس مہلک مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اپنی خواہشات اور اپنی رائے کے مقابلے میں کسی واضح حق کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول حق کی صلاحیت ہی سے محروم کر دیتا ہے۔ قبول حق کی توفیق صرف وہی لوگ پاتے ہیں جو حق کو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر چیز سے بالاتر سمجھتے ہیں، اور جب وہ ان کے سامنے آتا ہے تو اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو قیامت کے دن کون لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا تو اسے قبول کیا، جب ان سے حق مانگا گیا تو فوراً ادا کیا، اور دوسروں کے معاملہ میں ان کا فیصلہ وہی تھا جو خود اپنی ذات کے معاملہ میں تھا۔ مسند احمد۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ رب ہمیں غرور اور تکبر جیسے گناہوں سے نجات دے، اور کسی کا حق مانگنے سے پہلے ہی ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔